باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجارون، یہ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منہم بربہم یشرکون، قرآن شریف کی 14ویں پارہ میں آیت نمبر 54 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ تم سے مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو فوراً دوسرے کو شریک کرنے لگتے ہیں کہ اس نے کر دیا، اس پیر نے کیا، اس فقیر نے کیا، اس ولی نے کیا، اس بزرگ نے کر دیا۔ ایسی یہ کافروں کی مشرکوں کی عادت ہے۔ ابو جہل کا بیٹا جب مکہ فتح ہوا تو بھاگ رہا ہے مکہ سے کہ ہم لوگوں نے مسلمانوں کو بہت ستایا ہے، بھاگ رہا ہے، کشتی میں سوار ہو کے بھاگ رہا ہے۔ کشتی سمندر میں پھنس گئی، بھنور میں طوفان آیا، پتہ جیسے ہوا میں ایسے ہلتا ہے نہیں، کشتی ہلنے لگا تو سارے کشتی والے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگو، صرف ایک اللہ کو، ادعوا اللہ مخلصین، خالص اللہ سے دعا مانگو۔ سب کہہ رہا ہے، ایک بھی مسلمان نہیں لیکن سب کہہ رہا ہے۔ کشتی میں جتنا بیٹھے تھے 100-200 آدمی، وہ سب کہہ رہے ہیں ادعوا اللہ مخلصین، صرف اللہ سے دعا مانگو، اور مسلمان ایک بھی نہیں ہے۔ تب اکرمہ ابو جہل کے بیٹا اکرمہ بھی اسی میں بیٹھا ہوا تھا، تو کہہ رہا ہے کہ یار یہاں صرف اللہ بچائے گا تو باہر کون بچاتا ہے؟ باہر بھی تو وہی بچاتا ہے، تو پھر بھاگنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہی تو محمد بتا رہے ہیں۔ کشتی سے اترا، باہر نکل کے اور ڈائریکٹ محمد کے پاس گیا اور جا کہا یا رسول اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم کفر اور شرک سے توبہ کرتے ہیں، ہم کو کلمہ پڑھائیے۔ تو وہی اللہ اس میں بتا رہا ہے۔ اسی لیے تفسیر حقانی میں لکھا ہے کہ فعل ایک ہی ہے، چاہے ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ کریں، چاہے وہ مشرک ہندو یہودی عیسائی لوگ اپنے نبیوں کے ولیوں کے ساتھ کریں، کام ایک ہی ہے۔ کل میں آپ کو بتایا تھا 3-4 کام۔ پھر دیکھو ہندو صاحبان مورتیوں کے پاؤں کو چومتے ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں، تو بعض مسلمان صاحبان بھی درگاہ شریف کو چومتے ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں، کام ایک ہے نہیں ہے؟ تو پھر یہ مسلمان ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، یہ کون سا سسٹم ہے؟ اگر وہ کافر ہے تو یہ بھی کافر ہے، سیدھی بات ہے۔ ہندو صاحبان دیوی کی منتیں مانتے ہیں، تو بعض مسلمان صاحبان بھی بزرگوں کی منتیں مانتے ہیں۔ منت مانتے ہیں نہیں کہ نیلور میں جا کے ندی میں روٹی چھوڑیں گے، کس کی منت ہے وہ؟ اللہ کی نہیں ہے، کسی مخلوق کی ہے، تو دونوں تو برابر ہیں۔ ہندو صاحبان دیوی کو پرساد چڑھاتے ہیں، بنیاں کیا بول رہی ادھر، کھانے پینے کی چیزیاں، اور اس پرساد کو مخلوق خدا کو کھلاتے ہیں یا لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ تو بعض مسلمان صاحبان بھی نظر و نیاز چڑھاتے ہیں بزرگوں کو اور مخلوق خدا کو کھلاتے ہیں یا تقسیم کرتے ہیں، کام ایک ہی ہے۔ یہ مسلمان ہے وہ کافر ہے، ایسا سسٹم بیکار ہے۔ اگر وہ کافر ہے تو یہ بھی کافر ہے۔ ہندو صاحبان دیوی کو سہایتا کرنے والا سمجھتے ہیں، مدد کرنے والا، تو بعض مسلمان صاحبان بھی بزرگوں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، وہ کافر ہے تو یہ بھی کافر ہے۔ ہندو صاحبان دیوی کو ہر جگہ اور ہر وقت حاضر ناظر سمجھتے ہیں، تو بعض مسلمان بھی بزرگوں کو ہر جگہ اور ہر وقت حاضر ناظر سمجھتے ہیں، دونوں مجرم ہیں۔ ہندو صاحبان مورتیوں کے سامنے چراغ جلاتے ہیں اور چراغ جلانے کے بعد دھوئیں کی خوشبو ڈالتے ہیں، تو مسلمان صاحبان بھی درگاہوں میں چراغ جلاتے ہیں اور لوبان کی دھونی دیتے ہیں، عود بتی جلاتے ہیں، دونوں ایک ہے۔ ہندو صاحبان دیوی کے سامنے طبلے ہارمونیم یہ سب بجاتے ہیں اور خوب گاتے ہیں اور ناچتے بھی ہیں، اس کو بھجن کرنا کہتے ہیں، وہ لوگ اس کو بھجن کرنا کہتے ہیں۔ تو مسلمان صاحبان بھی مزاروں کے سامنے، درگاہوں کے سامنے
ڈھولک ہارمونیم خوب بجاتے ہیں, قوالیاں بھی دبا کے کرتے ہیں, وہ کافر ہے, یہ مسلمان ایسا کیوں بھائی؟ اگر وہ کافر ہے تو یہ بھی کافر ہے. ہندو صاحبان دیوی کی مورتیوں کے بنانے میں اور مندروں کے بنانے میں, سجانے میں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اور اس کو پن سمجھتے ہیں, نیکی. تو بعض مسلمان صاحبان بھی درگاہوں کو اور تعزیوں کو بنانے میں, سجانے میں لاکھوں کروڑوں خرچہ کرتے ہیں اور اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں. دونوں مجرم ہیں. ہندو صاحبان ہر مندر کی حفاظت کے لیے ایک پجاری رکھتے ہیں, پجاری, اور درگاہ کے بھی ایک مجاور رکھتے ہیں. دونوں ایک کام کر رہے ہیں. ہندو صاحبان مندروں میں جوتیاں لے کر جانا پاپ سمجھتے ہیں, یا پجاری جوتی لے کے اندر نہیں جانے دیتا, ادھر سے ادھر کراس نہیں ہونے دیتا. درگاہ و مزار میں بھی جانا پاپ سمجھتے ہیں اور وہاں کا سجادہ نشیں کسی انسان کو جوتا چپل لے کے ادھر سے نہیں گزرنے دیتا, بڑی سختی کے ساتھ روکتا ہے. حالانکہ آپ مسجد میں جوتا چپل ہاتھ میں اٹھا کے ادھر سے ادھر پار ہو سکتے ہیں, وہاں سے چپل اٹھائے اس نے خانہ تک جا سکتے ہیں. درگاہ میں مندر میں ایسا نہیں کر سکتے, موت کے گھاٹ اتار دیں گے مار کے اسی جگہ. دونوں مجرم ہیں. بعض ہندو صاحبان جسم میں ماتا یا دیوی آ جاتا ہے, جسم میں, آنگ میں, اس وقت وہ بے قابو ہو جاتے ہیں اور سر ہلاتے رہتے ہیں, ایسے کرتے رہتے ہیں. اور بعض مسلمان کے اوپر بھی صاحب آگے آنگ میں بولتے ہیں نہیں ہیں, ہاں دونوں ایک ہی کوالٹی کے ہیں. خواب میں کھا کے یہ مسلمان ہے, وہ زبردستی کے کافر نہیں ہوتا. اگر وہ کافر ہے تو یہ بھی کافر ہے. تھوڑا سوچ سمجھ کے کام کیا کریں. ہندو صاحبان ہر سال رام لیلا کرتے ہیں اور اس میں قسم قسم کے بھیس بنا کر ناچتے کودتے ہیں اور گاتے بجاتے ہیں. تو بعض مسلمان صاحبان بھی تعزیوں میں لنگور, چیتا اور بھالو بنتے ہیں اور خوب ناچتے کودتے ہیں اور ڈھول تاشے شہنائیاں بھی بجاتے ہیں اور مرثیہ بھی گاتے ہیں. بس دونوں کا کام ایک ہے, نام الگ الگ ہے. یہ ہندو ہے, مسلمان ہے. ہندو صاحبان اپنے عزیزوں کے مرنے کے بعد یہ تیجا, 10واں, 16واں کرتے ہیں. تو بعض مسلمان بھی اپنے مرنے کے بعد, اپنے رشتہ دار کے مرنے کے بعد 30واں, 10واں, چہلم, برسی سب کرتے ہیں. کچھ فرق کرو بھائی, تکلیف تو ہوگی, لیکن ہے یہ ہندوؤں والا کام, مسلمانوں کا کام نہیں ہے. ہندو صاحبان تنہائی میں آنکھیں بند کر کے دھیان کھینچتے ہیں, جن میں بھگوان یا دیوی کا یا اپنے گرو کا دھیان جماتے ہیں, ان کی شکل صورت کو اپنے سامنے لاتے ہیں. تو بعض مسلمان صاحبان بھی تنہائی میں آنکھیں بند کر کے اپنے پیر کا اپنے دماغ میں تصور جماتے ہیں اور اس کو اپنا قبلہ بناتے ہیں, اور بعض تو پیر کی تصویر کو سجدہ کرتے ہیں. ایسے ایسے کام کرتے ہیں. ہندو صاحبان اپنی دیوی کے نام کا جانور پالتے ہیں اور اس جانور کو انہی کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں, آزاد کر دیتے ہیں, اس نیت سے کہ دیوی کا قرب حاصل ہوگا. تو بعض مسلمان صاحبان بھی بزرگوں کے نام کا جانور پالتے ہیں اور انہی کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں یا مزار میں لے جا کے ذبح کروا دیتے ہیں. تو یہ سب کفر کے کام ہیں. ہم کیا کریں, کوئی ہم اپنے گھر سے کہہ رہے ہیں. تفسیر حقانی ایک کتاب ہے, تفسیر کی کتاب ہے, قرآن شریف کی تفسیر آج سے 800 سال پہلے لکھی گئی ہے. اس میں لکھنے والے جو عالم ہیں, محدث ہیں, مفسر ہیں, انہوں نے یہ سب لکھا ہے. یہ کوئی اپنے پاکٹ میں سے نکال کے نہیں بتا رہا آپ کو, 800 سال پہلے کی کتاب ہے. ہندو صاحبان اپنے اپنے تہواروں میں دیوی کی مورت کو بنا کر خوب سجاتے ہیں, ان کے سامنے خوب ناچتے ہیں, کھیل تماشے کرتے ہیں, ساز وغیرہ بجاتے ہیں. پھر کچھ دنوں کے بعد اس مورتی کو کندھوں میں لاد کر یا گاڑیوں میں رکھ کے لے آتے, نہیں ٹریکٹر میں رکھ کے, گنیش پوجا میں گاڑیوں میں رکھ کر اٹھا کر چلتے ہیں. شہر اور قصبے میں, بازار میں, گلی میں, کوچے میں پھرتے ہیں. اس وقت بھی اس مورت کے سامنے ناچتے ہیں, کھیل کود کرتے ہیں, تماشے کرتے ہیں, خوب دھوم دھام سے لے کر چلتے ہیں. اور شام کے وقت اس مورتی کو لے جا کے دریا میں ڈال دیتے ہیں. ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے ہیں. بعض مسلمان صاحبان بھی تعزیہ بناتے ہیں اور اس کو خوب سجاتے ہیں. پھر اس کے سامنے کچھ دن ناچتے ہیں, کودتے ہیں, کھیل تماشا کرتے ہیں, ڈھول تاشے بجاتے ہیں, شہنائیاں بجاتے ہیں. پھر 10 محرم کے بعد تعزیے کو لے جا کے
کاندھے میں اٹھا کے، گاڑی میں اٹھا کے، ٹریکٹر میں اٹھا کے، لاری میں اٹھا کے چلتے ہیں، قصبوں میں، شہر میں، بازار میں، گلی میں، کوچے میں، اس وقت بھی تعزیے کے آگے خوب ناچتے ہیں، مرثیے گاتے ہیں، کھیل تماشے کرتے ہیں، ڈھول تاشے شہنائیاں بجاتے ہیں، پھر شام کو اس تعزیے کو دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ کام ایک ہے بھائی، سیدھی سیدھی بات ہے، چاہے مسلمان کرے چاہے کافر کرے، کام ایک ہے۔ اگر وہ کافر ہے تو یہ بھی کافر ہے۔ کیوں اس کی حرکت کر رہا ہے؟ وہ لوگ جیسے کرتے ہیں ویسا کیوں کر رہا ہے؟ یہ تو مسلمان تھا نہیں، تو وہی والا کام کیوں کر رہا ہے؟ کام دونوں کا ایک ہے، ذرہ بھی فرق نہیں ہے۔ جیسے جیسے وہ کیا ویسے ویسے یہ بھی کر رہا ہے، تو فرق کریں ذرا، ورنہ مسلمان نہیں رہیں گے۔ بہت خطرناک چیز ہے جب تفسیر حقانی کا مصنف لکھ رہا ہے کہ کام دونوں کا ایک ہے، ذرہ بھی فرق نہیں ہے، تو پھر یہ مسلمان کیوں رہے گا، وہ کافر کیوں ہوگا؟ وہ کرنے والے اس کا بتائیں۔ اللہ کا خوف رکھنے والے، اللہ سے تعلق رکھنے والے، اللہ کی محبت میں گرفتار رہنے والے یہ سب بیکار کام، بیکار حرکتیں نہیں کرتے۔ یہ تعزیہ، یہ جلوس نکالتے ہیں، آگ میں کودتے ہیں ادھر سے ادھر، یہ لوگ نماز کچھ نہیں پڑھتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کے پوتا ہے یہ لوگ اٹھا کے جنت میں ڈالے گا؟ ان کو کیا لگتے ہیں؟ یہ کیا رشتہ داری ہے ان کی اللہ سے؟ کچھ بھی، کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں، سیدھی سیدھی ایک دم پرفیکٹ۔ جو اللہ کی مانے گا جنت میں جائے گا، جو اللہ کی نہیں مانتا جنت میں نہیں جانے کا۔ کسی سے کسی قسم کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اور اللہ کے پاس رشتہ داری بھی کام نہیں آئے گی۔ جیسے نبی ہے تو نبی تو بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے، نبی کا بیٹا ہے وہ کافر ہے تو نبی کا بیٹا جانے دو، اللہ کے پاس ایسا نہیں چلتا، اللہ کے پاس ایسا نہیں چلتا۔ حضرت کے ابا ہیں جانے دو، یہ کام نہیں آتا۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمان ہے، صحابی ہے، جنت میں جائے گا، صرف جنت میں جائے گا نہیں، 70,000 ایمان والوں کو لے کے جائے گا، لیکن اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ابو جہل کو جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ آیا سمجھ میں کچھ؟ ارے دماغ میں کچھ گھس رہا ہے کہ نہیں؟ اکرمہ رضی اللہ عنہ 70,000 مسلمان کو، گناہ گار ہوں گے، ذرا تھوڑا موڑا گناہ ہوگا ان کے ذمہ، ایسے لوگوں کو 70,000 مسلمان کو لے کے جنت میں جائے گا، لیکن ابو جہل اس کا باپ ہے، اس کو نہیں لے جا سکتا ہے۔ تو پھر ہم یہ غلط سلط کام کر کے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان، اچھلنے ناچنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس لیے ذرا خیال کریں کہ ہم مسلمان ہیں تو کافروں والی حرکت ہم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔